قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، الاعراف 31۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو، یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں، کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو۔ کھانے پینے میں سادگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو، چپاتی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، یعنی 2 وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا، میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی را چیز۔ ہمارا 3 وقت کا کھانا تو وہاں 1 وقت کا کھانا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پے در پے 3 دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے، یعنی 3 consecutive days ایسا کھانا نہیں ملا، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی ضرورت مثلا قد کاٹ، عمر، کام کاج کی نوعیت کے اعتبار سے بھی غذا کا تعین کرنا چاہیے اور اس کی مقدار کا بھی۔ اسی طرح سادہ اور متوازن غذا زیادہ بہتر ہے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھانا چاہیے، اور کچھ بھوک ابھی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ غذائیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سب سے پہلے کھجور۔ اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ 1-2 کھجوریں بھی روزانہ کی کھا لیں تو جسم کی دردیں جس کا اکثر لوگ شکار رہتے ہیں، یا پھر بڑھاپے میں بہت سی چیزوں کی جب کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر تو بہت سے لوگ صرف دردوں کی شکایت کرتے ہیں، تو اس میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں۔ کھجور نہیں تو سمجھے کچھ نہیں، دوسرے لفظوں میں۔ اور آپ کو معلوم پاکستان میں اعلیٰ قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں، اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ تو کیا کرنا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ کھجوریں لا کے رکھنی ہے۔ جب کچھ اور نہ کھانے کو ملے تو صرف کھجور ہر چیز کی کمی پوری کر دیتی ہے۔ کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھی، یعنی اگر آپ کھجور کے ساتھ کھیرا شامل کر لیں، بس صبح میں اگر آپ نے دودھ کھجور لیا اور اگر صبح نہیں آپ کھاتے دوپہر میں لیتے ہیں تو بہترین سنیک ہے، دوپہر کے کھانے کا کام کر سکتے۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کی تدبیر کرتی تھی تاکہ میری رخصتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کریں، لیکن یہ مقصد کسی تدبیر سے حاصل نہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھائی تو میں انتہائی متناسب انداز کی فربہ ہو گئی، یعنی کہ اچھی فزیک ہو گئی۔ تربوز اور تازہ کھجور۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم اس کی گرمی کا علاج اس کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے کرتے ہیں، یعنی تربوز جو ہے وہ کھانے میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور گرم ہوتی ہے، تو ان کو جب ملا کے کھایا جاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو عام طور پہ بعد میں لوگ کہتے ہیں گرمی لگ گئی اور ٹھنڈ لگ گئی۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجور اور کشمش اور کھجور سے منع فرمایا، ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ